عبارت یہاں سے ہماری کہ حکم الناقص ہے، یہ السادس ہے، چھٹا جو قانون۔ اذا کان الفعل الناقص ماضیا واسند لواو الجماعت حذف منہ حرف العلت وبقی فتح ما قبلہ ان کان المحذوف الفا۔ گفتگو جو ہے وہ ابھی ناقص کے حکم میں ہے، یعنی ناقص میں علال کون سا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ ناقص کی ہمارے پاس کتنی قسمیں رہتی ہیں؟ دو قسمیں رہتی ہیں، ناقص واوی اور ناقص یائی۔ اور ناقص میں کیا ہوتا ہے؟ لام الفعل پہ واو یا یا ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ جو لام الفعل کی واو یا یا ہے، یہ الف میں کب بدل جاتی ہے کہ اگر عین الفعل کیا ہو؟ مفتوح ہو تو الف میں بدل دیا جاتا ہے، لیکن اس سے بعد کا لکھا یا کی شکل میں جاتا ہے۔ جیسے جو لفظ سعا ہے، ٹھیک ہے، سعا اور خا کیا ہے؟ خاشیہ۔ خاشیہ، ہاں، سعا اور خاشیہ میں کیا فرق ہے؟ ہم کیا کہیں گے کہ سعا میں جو آخر پہ یا تھی وہ الف میں بدل گئی، ٹھیک ہے، لیکن خاشیہ کے آخر میں جو یا تھی وہ الف میں نہیں بدلی۔ تو یہ قاعدہ صرف میر میں واضح تھا کہ نہیں، ماضی ہاں، نہیں تیسری کی بعد میں کریں گے، پہلے آپ پہلے کی طے کر لیں۔ مین جو مرکزی سوال ہے جو یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ فعل ناقص میں واو یا یا جو آخر پہ آتی ہے وہ کب الف میں بدل جاتی ہے، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کا جواب کیا ہے کہ جب ما قبل مفتوح ہو، چاہے آخر پہ واو ہو یا یا ہو۔ اس کی یا کی ہمارے سامنے مثال کیا آئی؟ سعا کی مثال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک ایسی مثال دیں جس کے آخر پہ واو ہو اور الف میں بدلی ہو۔ غزوا جو تھا، دعوا جو تھا وہ دعا ہو گیا، ٹھیک ہے، غزوا۔ تو قانون اس کا وہی ہے جو سرمیر میں پڑھا ہے کہ اگر ما قبل مفتوح ہوگا، واو یا یا کا ما قبل مفتوح ہوگا تو وہ الف میں بدلے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ بحث یہ آتی ہے کہ اعلال، یہ تو اعلال بالقلب ہو گیا، اب اعلال بالحذف کب ہوگا؟ اس کے حرف کو اڑائیں گے کب؟ تو مصنف یہاں پہ دو کیٹیگری کرتے ہیں، ماضی کو الگ کرتے ہیں اور مضارع کو الگ کرتے ہیں۔ ماضی میں اس کا جو لام الفعل ہے، ٹھیک ہے، ناقص کا، وہ کس وقت محذوف کیا جائے گا، یعنی اعلال بالحذف کب ہوگا، اس کے قوانین ذکر کریں گے، پھر جو ہے وہ مضارع کے ذکر کریں گے۔ عبارت سے آ جاتے ہیں کہ حکم الناقص اذا کان الفعل الناقص ماضیا، فعل ناقص ماضی ہو جب، وہ اسند لواو الجماعت، اور اس کا اسناد واو جماعت کی طرف ہو، واو جمع کی طرف ہو۔ واو جمع کی طرف اسناد کی کتنی صورتیں ہمیں 14 صیغوں میں ملتی ہیں؟ دو صیغے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ضربو ہو گیا ماضی میں، ایک ہی ماضی میں ایک ہی ہے بس، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ماضی کے یعنی ایک صیغہ کا بھی حکم بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حذف منہ حرف العلت، تو حرف علت کو اس سے حذف کر دیا جائے گا۔ وباقی فتح ما قبلہ، اور ما قبلہ کس سے؟ ما قبل، واو جماعت سے ما قبل، یا حرف علت سے ما قبل؟ حرف علت سے ما قبل، حرف علت کا ما قبل، ما قبل مفتوح رہے گا۔ وباقی فتح ما قبلہ ان کان المحذوف الفا، اور حرف علت کا ما قبل مفتوح باقی رہے گا اگر محذوف کیا ہوا؟ الف ہوا۔ محذوف الف ہونے کی شرط کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ حرف علت کا جو ما قبل ہوتا ہے اگر وہ مفتوح ہو تو حرف علت کس میں بدل گیا ہوتا ہے؟ الف میں بدل گیا ہوتا ہے۔ تو اسی کے اندر سے آپ یہ استخراج بھی کریں گے اس قانون کا کہ یہ جو مصنف کہہ رہے ہیں کہ باقی فتح ما قبلہ ان کان المحذوف الفا، کہ اگر محذوف الف ہو تو ما قبل کا جو فتح ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ما قبل فتح ہو، یعنی حرف علت کا ما قبل فتح ہو، تو حرف علت کس میں بدل جاتا ہے؟ الف میں بدل جاتا ہے۔ تو لہٰذا ابھی اس عبارت میں دو قانون سامنے نکل ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا قانون کیا ہو گیا کہ حرف علت جو ناقص میں ہوتا ہے اس کا ما قبل اگر فتح ہوگا تو یہ الف میں بدل جائے گا، یہ قانون پورا ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف میں بدلنے کو اعلال بالقلب کہتے ہیں، یعنی اعلال بالقلب ہو جائے گا۔ دوسری پھر ہم بحث کس کی کر رہے ہیں کہ اعلال بالحذف کب ہوگا، اس کا پھر یہ قانون ہوگا۔ سب سے پہلے ایک صیغے کی بات کی کہ اگر واو جمع لگے گی تو وہاں پہ حرف علت کو ہم اڑا دیں گے، ٹھیک ہے۔
اچھا، حرف علت کو اڑانے کے بعد ما قبل حرف العلت یعنی عین الفعل کی جو حرکت ہے وہ مفتوح باقی رہے گی اگر محذوف الف ہے، وَيُضَمُّ اور اسے ضمہ دیا جائے گا، ما قبل کس کو؟ ما قبل حرف علت. یہ جو ما قبل حرف علت ہے اسے ما قبل واو جماعت بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی بات رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حرف علت جب حذف ہو گیا تو پھر ما قبل کیا ہو گیا؟ وہ عین الفعل ہی ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اسے آپ ضمہ دیں گے ان کان واون او یان، اگر حرف علت کیا ہو؟ واو اور یا ہو، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر حرف علت مفتوح نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ مضموم ہو یا مکسور ہو تو پھر جو آخر پہ حرف علت ہوتا ہے وہ الف میں تبدیل نہیں ہوتا. راضیہ میں یا جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا نا الف میں، کیونکہ ما قبل کیا تھا؟ مکسور تھا. اور ساروا کی ایک مثال دی جاتی ہے، ساروا، ٹھیک ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ واو کا ما قبل کیا ہے؟ واو الف میں تبدیل نہیں ہوا کیونکہ ما قبل کیا ہے؟ مفتوح نہیں تھا، ٹھیک. اب مثالیں جو ہے وہ 3 مثالیں یہاں پہ ذکر کریں گے. فتقول فی نحو سعا، سعا کی جو مثال ہے اس میں آپ کیا کہیں گے؟ سعو کہیں گے. اس کی جو اصل کیا ہے سعو کی؟ سعیو، اصل کیا ہے؟ سعیو ہے. تو یہاں پہ یا کو کیا حرف علت اس کو گرا دیا تو کیا بچ گیا؟ سعو بچ گیا. دوسری مثال کیا ہے؟ ساروا اور راضیہ کی 2 مثالیں دیں. ساروا میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سرو کہتے ہیں، اور راضیہ میں کیا کہتے ہیں؟ رضو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. سرو اصل میں کیا تھا؟ ساروو، شاروپو کے وزن پہ، ٹھیک ہے، اس میں گر گیا. اور رضو کیا تھا اصل میں؟ راضی یو تھا. راضی یو میں اب کیا ہوا کہ جو عین الفعل پہ کسرہ تھا اسے کس میں ہم نے کنورٹ کر دیا؟ ضمہ کے اوپر کنورٹ کیا. راضی یو تھا. نہیں، ابھی مصنف کے اوپر ہے، مصنف جو کہنا چاہ رہے ہیں اسی کے اوپر. مصنف نے یہ بات نہیں کی کہ ما قبل کو دیں گے، مصنف نے سیدھی بات کیا کی ہے کہ اگر جو ہے وہ ما قبل مفتوح ہوا تو فتح باقی رہے گا، اور اگر ما قبل مفتوح نہیں ہے تو واو کی مناسبت سے آپ ضمہ دیں گے. اسے کیا کہتے ہیں؟ واو کی مناسبت سے ضمہ دینا، تاکہ ضمہ دلالت کرے اس بات پہ کہ جہاں پہ جو معذوف ہے وہ واو ہے، ٹھیک ہے. واضح یہ قانون انشاءاللہ. کہاں پہ؟ ہاں، اس میں سارو میں کہیں گے. آپ کے سوال درست ہے. سارو میں تو معذوف کیا واو ہے، لیکن وہاں تو پہلے سے ضمہ تھا. ہاں، راضی یو میں جو ہے وہ معذوف واو نہیں ہے، یا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا دیں گے؟ ضمہ دیں گے. اب یہاں پہ ضمہ کیوں دیا؟ یہ پھر وہ والی بات نہیں آئے گی مناسبت والی، یعنی وہ دلیل والی بات نہیں آئے گی تاکہ یہ واو معذوف کے دلیل بنے. پھر وہ شاہزہ والی بات آ جائے گی کہ وہ پہلے اس کو دیا تھا. کیسے ہے کیا قانون؟ یا کی حرکت ما قبل کو دیں کہ پھر یا کریں. اچھا، یہ والا قانون. اچھا، بہرحال یہ ان قوانین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا ہم یہی قانون کیا ہے یاد کریں کہ اگر جو ہے وہ ما قبل حرف علت کا ما قبل مفتوح ہوگا تو وہ وہی باقی رہے گا، اور اگر وہ مفتوح نہیں ہے تو پھر کیا دے دیں گے؟ ضمہ دے دیں گے. اب وہ ضمہ کیوں دیا کیوں نہیں دیا اس بحث کو مصنف نے چھیڑا ہی نہیں ہے. اچھا، تو یہ ماضی کے 14 صیغوں میں سے کتنے کے قوانین ہمیں یہاں پہ مل گئے؟ ایک فقط ملا. ہاں ہاں، پہلے کا بھی مل گیا، تیسرے کا بھی مل گیا، چوتھے کا ملا نہیں ملا؟ چوتھے کا ملا نہیں، چوتھے کا نہیں ملا، ٹھیک ہے، وہی پہلے اور تیسرے کا ملا بس. واضح؟ یعنی 14 صیغوں میں سے 2 کا بھی قانون مل گیا آپ کو. وَإِذَا أُسْنِدَ لِغَيْرِ الْوَاوِ مِنَ الضَّمَائِرِ الْبَارِزَةِ، اور اگر واو کے علاوہ دیگر جو ضمائر بارزہ ہیں ان کی طرف اسناد کیا جائے، ٹھیک ہے جی. ضمائر بارزہ اور ضمائر بارزہ کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ضمائر مستترہ، ٹھیک ہے. ضمائر مستتر تو ماضی کے کتنے صیغوں میں ہے؟ 2 صیغوں میں، پہلے اور چوتھے میں، پہلے اور چوتھے میں، ٹھیک ہے. تو پہلے کا انہوں نے ابھی حکم بیان کر دیا، ٹھیک ہے، کہ وہ اعلال بالقلب کی وہاں پہ صورت حال آتی ہے. اور تیسرے کے بھی کیا حکم بیان کر دیا. ابھی جو ہے وہ ضمائر بارزہ کو لے آئیں. ضمائر بارزہ کتنے صیغوں میں آئیں گی؟ ٹھیک ہے، یہ سوال کھڑا ہوگا. ضمائر بارزہ ہمارے پاس جو ہے وہ تیسرے صیغے میں جو الف تثنیہ ہوتی ہے وہ دوسرے صیغے میں، دوسرے یعنی درمیان والا جو ہے
دوسرے میں کیا الف تثنیہ رہے گی مذکر غائب کے صیغے میں بھی، اور اسی طریقے ضربتا وہاں پر بھی کیا رہے گی الف تثنیہ رہے گی. ٹھیک ہے، دو صیغے یہ ہو گئے. اور اس کے علاوہ کیا ہے نون اناث جب لگے گی تیسرا یہ ہو جائے گا. نون اناث کے بعد آگے جتنے صیغے ہیں سب میں کیا ضمیر بارز لگی ہوئی ہے. ہاں پورے پورے 12 آ جائیں گے. ٹھیک ہے، سارے کے سارے 12 آ جائیں گے. یہ دو نکلے باقی 12 کیسے آئیں گے بھی؟ 12 تو نہیں بن رہے، 10 بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، غائب کے مخاطب کے کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. متکلم کے کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. 6 اور 2 8 ہو گئے. نون ناس کا کیا ہو گیا؟ نامہ ہو گیا. 8 اور 1 9 ہو گئے. آگے کیا کہا ہم نے؟ تثنیہ کے 2 کہہ دیے نا، 11 ہو گئے. پھر تثنیہ کا جو ہے وہ پہلا جو صیغہ ہے غائب کا مذکر غائب کا بھی تثنیہ کہہ دیا، زارا با اور زارا بتا بھی کہہ دی. 11 ہو گئے نا. نہیں نہیں، ابھی ہماری بحث کیا ہے کہ ضمائر بارزہ میں کتنے صیغے آئیں گے؟ پہلا اور چوتھا تو نکل گیا، 2 نہیں آئیں گے، 11 صیغے آئیں گے. 11 صیغے آئیں گے. واو کو نکال دیا نا، واو کو الگ کر دیا نا، 11 آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی وَإِذَا أُسْنِدَ لِغَيْرِ الْوَاوِ مِنَ الضَّمَائِرِ الْبَارِزَةِ، اس قانون سے مصنف ہمیں 11 صیغوں کا کیا قانون بتانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ لم یحذف حرف العلت بل یبقى علی اصلہ. قانون کیا ہے کہ حرف علت حذف نہیں ہوگا بلکہ اپنی اصل پہ کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. ٹھیک ہے جی. وَتُقْلَبُ الْأَلِفُ وَاوًا أَوْ يَاءً تَبْعًا لِأَصْلِهَا، اور اگر واو ہوئی کیا نام ہے، اگر واو اور یا الف میں تبدیل شدہ ہوئی، یعنی علال بالقلب ہو چکا ہوا، تو دوبارہ کیا کریں گے؟ اس الف کو واو اور یا میں کیا تبدیل کر دیں گے؟ تبعاً لِأَصْلِهَا، اس کی اصل کی کیا اتباع کرتے ہوئے، یعنی اصل کی طرف کیا پلٹا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو علال بالقلب ہوگا یہ کیا ہوگا؟ اصل کی اتباع میں ہوگا. لیکن یہ اصل کی طرف کب پلٹائیں گے؟ ان کان ثالثتاً، اگر وہ تیسرے نمبر پہ ہوگی، اور ماضی میں ہمیشہ تیسرے نمبر پہ رہتی ہے. ٹھیک ہے، ماضی کس میں؟ ثلاثی مجرد میں. فقط وہ جب آپ اس کو لے کر جاتے ہیں نا ثلاثی مزید فی کے ابواب میں، وہاں پہ پھر وہ تیسری جگہ پہ چوتھی پانچویں جگہ پہ کیا شفٹ ہو جاتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ وہی جو ہمارے پاس پہلی مثال تھی سعا کی، اسی کے کیا گردان کرتے ہیں. پہلا صیغہ ہمارا سعا بنا، دوسرا ہمارا کیا سعیا بن گیا. سعیا میں ہم کیا کہیں گے؟ چونکہ ضمیر بارز لگ گئی، ضمیر بارز لگنے کی وجہ سے جو حرف علت ہے وہ جو حذف ہو چکا تھا وہ واپس آ جائے گا. تیسرا صیغہ ہم سعو پڑھیں گے. سعو میں ہم کیا کہیں گے کہ حذف ہوگا کیونکہ واو جماعت کیا لگی ہوئی ہے. سعت کا بھی قانون بیان نہیں کیا، سعتا کا ابھی قانون بیان ہونا چاہیے کیونکہ ضمیر بارز لگی ہوئی ہے، لیکن ابھی ہم کیا کہیں گے کہ سعتا کا بھی یہاں پہ بیان نہیں ہوا کیونکہ وہ آگے جا کے بیان کریں گے تائے تانیث کا الگ سے. ٹھیک ہے جی. لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ یہاں ضمیر بارزہ میں 11 کے بجائے کتنے صیغے بیان کر رہے ہیں؟ 10 بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی سعت اور جو سعتا ہے، یعنی ضربت اور ضربتا، یہ دو صیغوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ تائے تانیث لگی ہوئی ہو. اس کا قانون ابھی بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا آگے آ جائیں، جو نون ناس والا وہ کیا بنے گا؟ اس میں بھی اس کو حذف نہیں کرنا نا. ٹھیک ہے، اور الف کو اصل کی طرف بدل دینا. اصل میں کیا تھی؟ یا تھی، تو کیا ہو جائے گا؟ سعینہ ہو جائے گا. پھر سعینہ سے کیا وہ گردان شروع ہو جائے گی، سعیت سعیتم سعیتم سعیت سعیتم سعیتن اور سعیت سعینہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تیسرے نمبر پہ ہے نا، یا الف جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے، تو تبھی کیا ہوئی؟ یا کی طرف پلٹ گئی. ٹھیک ہے. اگر اسی میں آپ کیا کہیں، اس کو باب افعال میں لے کر چلے جائیں، سعا کو کیا بنا دیں؟ اسعا بنا دیں. ٹھیک ہے جی. ادھر بھی یہ حالات ہوں گے. ہاں حذف ہو جاتی ہے. اسعی تو ہاں اس میں باقی رہے گی، حذف نہیں ہوگی. اچھا چلیں آگے آتے ہیں، دیکھتے ہیں مصنف آگے کیا کہتے ہیں. ابھی تو قید لگائی ان کان ثالثتاً. مثال مصنف کی دیکھ لیں. یہ فتقول فی نحو ساروا. ساروا میں مصنف نے ایک مثال دیا سرونا کی. سرونا کون سا صیغہ ہے؟ متکلم کا کیا صیغہ ہے؟ آخری صیغہ جو ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ واو کو حذف نہیں کیا گیا. راضیہ کی مثال دی رضینہ کی، یہاں پر بھی کیا ہے؟ یا کو حذف نہیں کیا گیا.
اور غزا اور رما کی جو دو مثالیں ہیں، فی غزا اور رما میں ایک مثال غزونا کی دی اور ایک مثال کیا رمینہ کی دی۔ اس میں شاید مثال کیا ہے کہ غزا میں جو الف تھی وہ دوبارہ واو کی طرف چلی گئی، اور رما میں جو آخر پہ الف تھی دوبارہ کس کی طرف چلے گی؟ یا کی طرف کیا چلے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مثال وہ تسمیہ کی دے رہے ہیں، غازہ وا اور راما یا جو تھے اصل میں، آپ کو یہ لکھا ہوا ہے وہ فی غزا و رما غزاؤنا و رمینا و غزا وا و راما یا، کیا مطلب غزا وا و راما یا؟ اصلیہ میں بھی جو اصل میں الف تھی وہ واپس اصل کی طرف ہاں وہ واپس رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی جو مثال دیا غازہ وا اور رمیا، یہ کس کی مثال ہے کہ ضمیر بارز جو تسمیہ کی لگی ہوئی ہے، یعنی مذکر کی مثال دی، ابھی مؤنث کی مثال نہیں دی۔ اچھا، فَإِن زادت علی ثلاثۃ، اگر جو ہے وہ تین سے زیادہ ہو گئے، تین سے زیادہ کیا مطلب؟ یعنی اگر جو حرف علت ہے وہ ثالثہ نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہو؟ ان زادت علی ثالثۃ، تین سے زیادہ کے اوپر ہو، تین سے زیادہ ہو جائے تو قولبت یا ان مطلقاً، تو اب اس حرف علت کو کس میں ہم بدل دیں گے؟ یا میں کیا بدل دیں گے؟ مطلقاً، ٹھیک ہے، چاہے وہ واو ہو یا ہو۔ یا ہے تو پہلے سے یعنی یا اگر ہے نہیں، یوں کہ مطلقاً چاہے وہ واو ہو یا الف ہو، اگر یا ہے تو وہ تو ہے ہی یا نا، اگر وہ الف ہوا تو بھی کس میں بدل جائے گا؟ یا میں کیا بدل جائے گا؟ یہی ہم نے مثال جب اسع سے لی کہ آپ جب اسع سے گردان کرتے ہیں تو اس کا چھٹا سیغہ کیا بناتے ہیں؟ اسعینا، اسعیتا، اسعیتما، یہاں پہ یا آئی ہوئی ہے، تو اس یا کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اصل میں الف تھی، تو آپ الف کو آپ کس حالت میں لے کے ہیں؟ اپنی اصل کی طرف کیا پلٹا کے لے گئے ہیں، یعنی پہلے سیغے میں الف تھی اسعا، ٹھیک ہے، دوسرے میں جب لے کر آئے اسعیا، اس کو کس میں لے کر کیا لے گئے؟ یا میں کیا لے کر چلے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ثمرہ ظاہر ہوگا اس کی مثال اگر بنائیں گے راضیہ کی، نہیں راضیہ میں یا ہے، واو کی آپ مثال بنا لیں، ادعا نہیں، نہیں واو کی مثال بنائیں نا، دعا یدعو، ادعا سے بنائیں گے، ادعا، تو یہاں پہ ادعو تو پڑھیں گے یا ادعی تو پڑھیں گے؟ ہاں نہیں، مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ قول بدیان مطلقاً، یا میں تبدیل کریں، ہاں نہیں نہیں، ادعینا، ادعونا تو نہیں پڑھیں گے نا، ادعینا نہیں پڑھیں گے، ادعونا نہیں پڑھیں گے، ادعینا پڑھیں گے، ادعینا، ادعیتا، ادعیتما، یوں کر کے گردان ہوگی۔ قانون کیا چل رہا ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ ادعا میں الف، شروع میں حمزہ، دال، عین، اور چوتھے نمبر پہ کیا آگئی؟ یہ یا آگئی، چوتھے نمبر پہ یعنی الف آگئی، ادعا میں الف آگئی، اس بلکہ کیا آگئی؟ واو آگئی نا، دعوا سے واو آگئی، ٹھیک ہے، واو جو اصلی تھی، اس واو کو ہم کس میں تبدیل کریں گے؟ یا میں تبدیل کریں گے، تو ادعینا ہم پڑھیں گے، ادعونا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، واضح۔ جبکہ اس میں کیا تھی؟ ماضی میں کیا تھی؟ یعنی ثلاثی مجرد میں کیا تھی؟ دعونا تھی، لیکن جب آپ باب افعال میں لے کر جائیں گے تو اب دعونا کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ ادعینا ہو جائے گا، واضح انشاءاللہ۔ تو اس کا قانون کیا ہو گیا؟ وہی تیسرے نمبر پہ ہے یا تیسرے سے زیادہ ہے؟ اگر تیسرے نمبر پہ ہوئی تو وہ تو اپنی اصل کی طرف پلٹ جائے گی، ٹھیک ہے، یہی دعا جو واو الف میں بدلی تھی جب تیسرے میں آئی، دعونا میں جب آپ لے کر آئے تو یہ واپس آ گئی واو کی طرف، ٹھیک ہے، مجرد میں ایسے ہی کہیں گے۔ اور اگر یہ مزید فی میں ہوئی یعنی تیسرے سے زیادہ جگہ پہ ہوئی تو پھر اس کو ہمیشہ کس میں بدلیں گے؟ یا میں کیا بدلیں گے؟ دو مثالیں مصنف دی ہیں، اعطیتو اور استعطیتو، ہمارے میں اعطت لکھا اور استعطت، یہ پھر کیسی مثال بنے گی؟ یہ دوسرے میں دوسرے ہاں کہ آخر میں پڑھیں بخلاف ما واو آخری یا فلا یوزن سے، اس میں جو حذف ہوتی ہے نا، اصل میں آتا یتنا نا، وہ بات کر رہے ہیں جو یا حذف ہو جاتی ہے تانس میں ہوتا۔ نہیں، ابھی کس کی مثال دے رہے تھے بھئی؟ جب تیسرے سے زیادہ ہوگی، چوتھے نمبر پہ ہوگی تو ہم نے باقی یا میں کنورٹ کرنا ہے نا، تو اس کی مثال آتا ہی تو بنے گی نا، جی جی صحیح صحیح ہے، تو اس کو آپ درست کر کے لکھیں نا، پھر غلطی ہوگی، اس دفعہ آپ کا نسخہ پیچھے رہ گیا بھائی، کیوں اور سا نسخہ خراب ہو گیا نا آپ کا، ٹھیک ہے، آتا ہی تو یا میں بدلیں گے نا، متکلم کا صیغہ، ہاں پھر شاید مثال نہیں بنتا نا۔ اور استعطیتو،
ٹھیک ہے، یہ سب آپ کیا کہیں گے ضمیر بارز کیا لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں تک ہم کیا کہتے ہیں کہ دو سیغے ہمارے پاس کیا رہ گئے تھے. ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ ضربت کا سیغہ اور دوسرا کیا ضربتا. ٹھیک ہے، غائبہ کے دو سیغے رہ گئے. اب اس کا کیا قانون بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا لَحِقَ تَاءُ التَّأْنِیثِ، اور اگر اس کے ساتھ کیا لگے تائے تانیث لگے. ٹھیک ہے، ضربت میں بھی تائے تانیث ہے اور ضربتا میں بھی تائے تانیث ہے. ضربتا کی تحلیل کیا پڑھی امثلہ اور سرخمیر میں. ضربتا میں آپ کیا کہتے ہیں کہ الف جو ہے نا ضربتا میں الف وہ ضمیر فعلی اور تثنیہ کی علامت ہے، جبکہ جو تا ہے اس میں ضربتا میں اس کو تا کو کیا کہتے ہیں تائے تانیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ضربت میں بھی تا تائے تانیث ہے اور ضربتا میں تائے تانیث ہے. تو یہ جو مصنف کی عبارت ہے کہ اذا لحق التاء التانیث سے، تو اس کی کتنے ہمارے پاس مورد بنیں گے؟ دو مورد کیا بنیں گے؟ عبارت نہیں ہے. اس کے بعد کیا بخلاف ما آخر واو او یا فلا یوزم من شیء. تو یہ لکھیں عبارت ہے، نسخے رہ گئے پیچھے بھی آپ لوگوں کے، بہت پیچھے رہ گئے بھی اس کا پتہ. وَإِذَا لَحِقَ التَّاءُ التَّانِيثِ، تائے تانیث جب لگتی ہے تو پھر قانون کیا ہے؟ حرف علت کیا ہوتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے. وَإِذَا لَحِقَ التَّاءُ التَّانِيثِ ما آخرہ الف. وَإِذَا لَحِقَ التَّاءُ التَّانِيثِ ما آخرہ الف حذفت مطلقاً. ما آخرہ الف حذفت مطلقاً. کیسے عبارت نے لکھی؟ وَإِذَا لَحِقَ التَّاءُ التَّانِيثِ ما آخرہ الف حذفت مطلقاً نحو رمت وَأَعْتَتْ وَإِسْتَعْتَتْ. یہ جو آپ دو مثال نہیں کہہ رہے تھے وہی والے آ جائیں گے. اب وہ مثالیں دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، نحو رمت، انہوں نے یہ جو مثالیں دی رمت آتت اور استعت، انہوں نے نا یہ مثالیں جو دی ہیں رمت اور آتت، یہ پیچھے والی بات سے متصل کر رہا ہے نا کہ جب فَإِنْ زَادَتْ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ قُلِبَتْ يَاءً مُطْلَقًا، یہ اس سے بات متصل کر رہے ہیں کہ جب یہ ثلاثی ہو لیکن کیا کریں گے ثلاثی نہیں تائے تانیث کی بات انہوں نے لکھی. لیکن مثال دی تو یہ ہاں مثال تائے تانیث پر لکھی ہے نا، یعنی وہی عبارت حذف ہو گیا ہے نا، آپ کے نسخے میں عبارت حذف ہو گئی ہے نا. اصل ان کو بات تائے تانیث والی لکھنی چاہیے تھی، تائے تانیث والی بات حذف ہوگی اور مثالیں رہ گی. یہ صورتحال بنے گی. ٹھیک ہے، رمت کی مثال ہو جائے گی، اعتت کی ہو جائے گی، استعتت کی ہو جائے گی. آگے کیا ہے؟ بخلاف ما آخرہ واو او یاء فلا یحذف منہ شیء. یہ عبارت بھی نہیں ہے آپ کے پاس، یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ساری عبارت کس کے ساتھ بن رہی ہے؟ تائے تانیث کے ساتھ بن رہی ہے. تائے تانیث کا قانون کیا ہے ہمارے پاس؟ تائے تانیث کا یہ قانون ہے کہ اگر جو ہے یہ واو اور یا الف میں تبدیل ہو چکے تھے، جیسے سا اور غزا میں ہے، اور پھر آپ تائے تانیث لگاتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ حذف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے یہ واو سے کنورٹ شدہ ہو یا سے کنورٹ شدہ ہو. جیسے آپ رما میں کیا بناتے ہیں؟ رمت بنا دیتے ہیں. آتا میں کیا بنا دیتے ہیں؟ آتت بنا دیتے ہیں. استعتا میں کیا بنا دیتے ہیں؟ استعتت بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا میں کیا بناتے ہیں؟ دعت بنا دیتے ہیں. اچھا تسنیہ میں بھی ایسے ہو جائے گا. دعت کے بعد کیا؟ دعیاتا نہیں کہتے، دعوتا نہیں کہتے، بلکہ دعتا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں میں گر جاتی ہیں. اچھا بخلاف ما آخر ہو واو او یا، اگر اس کا ما آخر کیا ہے؟ واو اور یا ہو. جیسے کہ ہے آپ واو اور یا کی کیا مثال دیتے ہیں؟ راضیہ کی. تو یہ رضات نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ رضیت ہوتا ہے. یعنی فلا یحذف منہ شیء، اگر آخر اس کا کیا ہوا؟ واو یا یا ہوا تو پھر اس کی کوئی چیز حذف نہیں ہوگی. نہیں کیسے؟ ساروت ساروت ساروتا. ہاں ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. تو یہ تائے تانیث کے قانون کو آپ ساتھ شامل کریں گے تو ٹوٹل پھر کتنے ہو جائیں گے؟ 14 سیغوں کے کیا قوانین ہو جائیں گے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو مصنف نے شارٹ کٹ میں لکھے ہیں سارے قوانین 14 سیغے کے، ان کو الگ الگ کر کے 3 کیا ہے قوانین یا 4 قوانین کیا بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو آپ مکمل سمجھیں، ہر قانون کو الگ کر کے لکھیں. ٹھیک ہے، تاکہ اس کے بارے میں جب آپ سے سوال کیا جائے تو وہ آپ صحیح طریقے سے لکھ سکیں جواب. یہ جو
رمایا ہے یہاں سے عبارت پڑھیں تحقیق کے ساتھ رمیا سے، ہاں یہ اس کے بعد ٹھیک ہے. فَإِنْ زَادَتْ عَلَى ثَلَاثَةٍ قُلِبَتْ يَاءً مُطْلَقًا. فَإِنْ زَادَتْ یعنی یہ جو حرف علت ہے یہ ثالثہ نہ ہو بلکہ حرف علت کیا ہو، زادت علی ثالثۃ، علی ثلاثۃ، تیسرے سے کیا ہو، زائدہ ہو، تو قولبت یا مطلقاً، تو اس حرف علت کو یا میں بدل دیا جائے گا مطلقاً. مطلقاً کی کیا تفسیر ہوگی، چاہے وہ حرف علت واو ہو یا الف ہو. جیسے اعطیتو، نحو اعطیتو و استعطیتو. وَإِذَا لَحِقَتْ تَاءُ التَّأْنِیثِ مَا آخِرُهُ أَلِفٌ حُذِفَتْ مُطْلَقًا. یہاں مطلقاً سے کیا مراد ہوگا، جس کے آخر پہ کیا ہو، الف ہو. مطلقاً سے وہی مراد ہے کہ چاہے یہ الف واو سے تبدیل شدہ ہو یا الف کس سے تبدیل شدہ ہو، یا سے تبدیل شدہ ہو. دونوں کی آپ کو مثالیں بھی لکھنی پڑیں گی، مثلاً دونوں کی مثالیں نہیں لکھیں. عبارت کیا ہے آگے، یعنی وَإِذَا لَحِقَتْ تَاءُ التَّأْنِیثِ مَا آخِرُهُ أَلِفٌ حُذِفَتْ مُطْلَقًا نَحْوُ رَمَتْ وَأَعْتَتْ وَإِسْتَعْتَتْ بِخِلَافِ مَا آخِرُهُ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ فَلَا يُحْذَفُ مِنْهُ شَيْءٌ. ٹھیک ہوگی عبارت پوری. اچھا یہ سارا کہ کیا ہوگا ماضی کے قانون ہوگا. اب مضارع کی طرف آ جائیں. وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُضَارِعًا، مضارع ابھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں سعى سے، غزا سے. ٹھیک ہے، غزا سے مضارع کیا بنتا ہے، یغزو بنتے ہیں. ٹھیک ہے، سعى سے کیا بنتا ہے، یسعى بنتے ہیں. اب یہاں پہ حرف علت حذف کب ہوگا، یعنی مصنف کا جو فوکس ہے وہ علال بالحذف کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو علال بالحذف سے ہٹ کے اگر آپ یہ قوانین لیں کہ یعنی علال بالسکون بھی ہمارے پاس ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں خلاف مآخر واون یا فلا یحذف منه. یعنی اب دیکھیے تو سارو وا ہے نا آخر میں واو، تو دعوا میں تو واو ہے نا آخر میں، وہ الف ہے، کنورٹ ہو چکی ہے الف میں. دعوا کے پہلا سیغہ کیا ہے، دعا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ اس کا لے لیں، سعا کا لے لیں، آپ کہیں گے سعا کے آخر بھی تو یا ہے. تو اصل میں حرف علت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف ہوتی نہیں ہے حرف علت میں. الف ہمیشہ کس سے تبدیل شدہ ہوتی ہے، واو یا یا سے تبدیل شدہ ہوتی ہے. تو حرف علت جو حقیقی طور پہ ہمارے پاس ہیں وہ دو ہی ہیں، واو اور یا. جو الف ہوگی وہ ان دونوں سے بدلی ہوئی ہوگی. تو یہاں پہ جو واو اور یا کی بات کر رہے ہیں نا، وہ بدلی ہوئی بات کر رہے ہیں کہ آپ اگر بدلنے کے بعد دیکھ رہے ہیں تو الف ہے آپ کے پاس، تو اصل کو نہ دیکھیں. یعنی یہ جو کہا کہ جس کے آخر پہ الف ہو، الف سے کیا مراد ہے، وہ الف ظاہری بات ہے واو یا سے بدلی بھی ہوگی. ٹھیک ہے، جس کے آخر پہ واو اور یا ہو، کیا مطلب، یعنی وہ واو اور یا الف میں نہ بدل گئی ہو. اچھا مضارع میں آ جائیں. مضارع میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ علال بالسکون کی کیا بات ہوتی ہے. جیسے غزا سے آپ کیا بناتے ہیں، یغزو کو کیا پڑھتے ہیں، یغزو پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو مفرد کا کیا قانون ہے یہاں پہ مضارع میں، اگر آخر نہیں ضمہ ثقیل ہے ضمہ گرا دیتے ہیں آخر، یغزو یعنی ضمہ ثقیل آ رہے گرا دیتے ہیں. یسعیوں میں بھی کیا ہے، یسعی پڑھتے ہیں. یہ تو کیا ہے، ما قبل مفتوح. قانون وہی آئے گا یہاں پہ کہ اگر واو اور یا کا ما قبل مفتوح ہوگا تو مضارع میں کس میں بدل جائے گا، یہ علال بالقلب ہو جائے گا، الف میں بدلے گا. اور اگر اس کا ما قبل کیا ہے، مضموم ہے، ٹھیک ہے، حرف واو یا کا ما قبل مضموم ہے، تو پھر کیا ہے، اس کا ضمہ کیا حذف کریں گے، علال بالحذف ہوگا. جیسے کیا پڑھیں گے، دعا سے یدعو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہاں علال بالسکون، ہاں علال بالسکون، میں نے کیا کہا، ہاں علال بالسکون، ہاں علال بحذف الحرکت، یوں کہ علال بحذف الحرکت، علال بالسکون ہے. اچھا دعا سے یدعو پڑھتے ہیں اور غزا سے کیا پڑھتے ہیں، یغزو پڑھتے ہیں. اچھا ابھی حذف کے اوپر آ جائیں. حذف کب ہوگا، یہاں پہ ہم مصنف کیا کہتے ہیں کہ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُضَارِعًا وَأُسْنِدًا لِوَاوِ الْجَمَاعَةِ أَوْ یاءِ الْمُخَاطَبَةِ، اور اس کا اسناد واو جماع یا یاء مخاطبہ کی طرف ہو. اس کی کتنے صیغے ملیں گے مضارع میں، دو واو جماعت کے ایک اور ایک یہ ہے مخاطب. 3 ملیں گے. ٹھیک ہے، تو اسند لواو الجماعت یا مخاطبہ میں کتنے صیغے آ جاتے ہیں، 3 صیغے آ جاتے ہیں. فیحذف حرف العلت، تو یہاں پہ حرف علت کیا ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا. ویفتح ما قبلہ، اور حرف علت کا ما قبل مفتوح ہوگا. ان کان المحذوف الفا، اگر محذوف کیا ہوا الف ہوا، کما فی الماضی، یہ وہی قانون ہے جو ماضی کے، فقط اس میں اضافہ کیا ہوا ہے، یا مخاطبہ کو کیا اس میں انٹر کیا ہے. ٹھیک ہے، یسعیون، یسعیون کو ہم کیا پڑھیں گے، یسعون پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگلا صیغہ تسعین، ٹھیک ہے، تضربین، تسعین کو کیا پڑھیں گے، تسعین.
تسعین پڑھیں گے ہاں، کیونکہ محذوف کیا ہے یہاں پہ الف ہے، ٹھیک ہے، محذوف یا نہیں ہے یہاں پہ، محذوف الف ہے، ٹھیک ہے کومیل صاحب، پھر وہ کہیں گے الف کیسے، یہاں تو یا تھی، ہم کہیں گے الف سے مراد کیا ہے، وہ پہلے صیغے کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اصل میں پھر تسعینہ کی مصنف اصل کیا لکھیں گے، تسعینہ نہیں لکھیں گے، تسعا کے بعد وہ الف لکھیں گے، پھر یا لکھیں گے، پھر نون لکھیں گے، کہ اس کی اصل کیا تھی، تسعاینا یوں تھی، واضح، ہاں یہ آپ کو اصل لکھنی پڑے گی پیپر میں، ہاں مثلا وہ پہلے کی آپ واو جماعت کے ساتھ اصل آپ کیسے لکھیں گے، نہیں الف کے ساتھ اصل لکھنی ہوگی، نہیں سمجھا، ہاں یہ نہیں لکھیں گے، ابھی آپ شاذ العرف کے مطابق کریں نا، تنویر کو چھوڑیں، ٹھیک ہے، ہاں الف والی لکھنی ہے، الف لکھنی ہے، ہاں ایسی لکھنی ہے، اور یسعیون کو کیسے لکھیں گے، یسعا آگے واو اور نون لکھیں گے، یسعون یوں کر کے لکھیں گے، ٹھیک ہے، بس اسی کے مطابق چلیں گے تو مصنف کے مطابق مزاج ملے گا نا، ٹھیک ہے، تو اب مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ بھی محذوف الف ہو، تو ہم مصنف کی پر اشکال کریں وہ محذوف الف کہاں سے ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے، محذوف حرف علت ہوتا ہے، تو وہ کیا کہیں گے نہیں محذوف حرف الف کیسے ہوتا ہے، کیونکہ حرف علت کو آپ نے الف میں بدلا ہوتا ہے، یعنی یسعیون میں دوسرے مرحلے پہ کیا آتا ہے ہمارے پاس، یا کو ہم نے الف میں بدلا ہوتا ہے، تو مصنف کیا ہے بالکل بیک پہ آپ کو لے کر نہیں جانا چاہ رہے، جو آپ نے بدل دیا تھا نا یا کو الف میں، ادھر کیا آپ کو رکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تعلیل ہو چکی ہاں تعلیل ہونے کے بعد کیا وہ آپ کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں قاعدہ کیا نکلے گا مصنف کا کہ پہلے آپ اعلال بالقلب کریں گے، اور اعلال بالقلب کے بعد کیا ہوگا، حذف ہوگا، کیونکہ اس حذف کے پیچھے وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے، التقاء ساکنین کی ہے نا، ٹھیک ہے، تو التقاء ساکنین کی طرف لانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، واو اور یا کو الف میں تبدیل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، ذہن مل رہا ہے یا بورڈ پہ لکھنا پڑے گا، اچھا ذہن کے اندر ہی بورڈ بنا لیں گے اپنا آپ، یہ عبارت پوری کرنے اگر ٹائم ختم ہو گیا ہمارا، فَيُحْذَفُ حَرْفُ الْعِلَّةِ وَيُفْتَحُ مَا قَبْلَهُ إِنْ كَانَ الْمَحْذُوفُ أَلِفًا، اگر محذوف کیا ہو الف ہو، الف یعنی وہی واو اور یا میں اعلال جو ہو جاتا ہے جیسے ماضی میں تھا، وَيُؤْتَى بِحَرَكَةٍ مُجَانِسَةٍ لِوَاوِ الْجَمَاعَةِ أَوْ يَاءِ الْمُخَاطَبَةِ إِنْ كَانَ الْمَحْذُوفُ وَاوًا أَوْ يَاءً، اور ہم کیا کریں گے، حرکت مجانسہ لے کر آئیں گے، واو جماعت کے ساتھ حرکت مجانسہ ضمہ ہوتی ہے، اور یا مخاطب کے ساتھ حرکت مجانسہ یا کسرہ ہوتی ہے، یہ کب لے کر آئیں گے، اگر محذوف واو اور یا ہوا، محذوف واو اور یا ہوا کیا مطلب، یعنی واو اور یا کا جہاں پہ اعلال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس صیغے میں آ کے کیا اعلال نہیں ہوتا، فتقول فی نحو یسع، یہ تو پہلے والی کی مثال دے رہے ہیں، یسع میں کیا ہے، یسعون کہیں گے، یسعون کے پیچھے اصل کیا تھی، یسعاب نہ تھی، اور تسعینہ میں آپ تسعینہ یعنی عین کے اوپر کسر فتح دیں گے، کیونکہ اس کی اصل کیا تھی، وہی تسعاینہ تھی، تسعاینہ یوں تھی، بن جائے گی، آگے یہ مثال ہے یغزو اور یرمی، اس میں یغزون اور یرمون یہ کیسے بنا، ہاں اصل میں کیا تھا، ہاں یغزوون تھا، ٹھیک ہے، یغزوون تھا، اب یہاں پہ واو کو الف میں بدل کے حذف نہیں کیا وہاں پہ، ٹھیک ہے، بلکہ وہاں پہ کیا کام چلتا تھا کہ واو کے اوپر ضمہ ما قبل مضموم ضمہ ثقیل وہ گرا دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اعلال بالسکون کے بعد واو کیا ہو گیا، حذف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یرمونہ میں کیا تھا ہمارے پاس، یرمیون تھا نا، یرمیون میں یہ کیا تھا کہ یا کے اوپر ضمہ ما قبل کسرہ ثقیل ہوتا ہے، تو یا کو کیا ضمہ گرا دیں گے، الف کی وہاں پہ بھی بات نہیں تھی، اعلال بالقلب کی بات ہی نہیں تھی، یرمیون ہے نا، یرمین ہے، الف میں نہیں بدلنا، اچھا ما قبل کو دیں گے، اچھا مصنف نے یہ بات نہیں، مصنف نے کیا بھئی اس کی مناسبت سے دے دیں، واو کی مناسبت کیا ہے، وہ ضمہ چاہتی ہے تو ضمہ ہی دے دیں گے، ٹھیک ہے، یرمون، اچھا تغزینہ اور ترمینہ یا ہندن میں آپ اصل میں کیا کہیں گے، تغزینہ تھا، نہیں تغزوینہ تھا، تغزوینہ، ٹھیک ہے نا، تغزوینہ، واو کے بعد کسرہ کیا ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے، تغزوینہ، اور ترمیینہ ترمیینی تھا، ٹھیک، یہ ہو گیا، صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.
لا